السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم اشرح صدورنا للاسلام وزین اخلاقنا بالقرآن ونور قلوبنا بالقرآن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 116 سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ 116 آیت نمبر ہے اور سورۃ المائدہ کا آج آخری رکوع ہے۔ اور جب اور جب قال اللہ قال اللہ لا پہلا لام باریک ہے، لا دوسرا موٹا ہے، للہ لا پہلا لام باریک ہی پڑھیں گے، للہ کہے گا اللہ۔ اچھا کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ اذ جب فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے، قال فعل ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا مطلب ہوتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، تو جب فعل ماضی کے صیغے پر سے پہلے اذ آتا ہے تو اس کو مستقبل کے معنوں میں کر دیتا ہے، آنے والے زمانے کے معنوں میں کر دیتا ہے۔ جب کہے گا اللہ، کہا تو نہیں ہے نا، جب اللہ نے کہا تو نہیں ہے، ابھی تو کہنا ہے۔ جب کہے گا اللہ یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا انت تو نے، قلتا قالا کے اندر سے ہی قلتا ہے، قالا قالا قالو قالت قالتا قلنا قلتا، واحد مذکر حاضر کا یہ صیغہ، تو نے کہا، انت کیا تو نے کہا تھا، للناس اتخذونی لوگوں سے، اتخذونی مجھے بنا لو، اور امیہ میری والدہ کو بھی بنا لو، الہین دونوں کو کیا بنا لو، معبود، الہ ایک، الہین تثنیہ کا ہے، دو معبود، من دون اللہ اللہ کے سوا، قالا تو وہ کہیں گے، ویسے تو مانا ہے قالا اس نے کہا، لیکن اس کا جواب دیں گے نا، کیونکہ اللہ جب کہے گا تو عیسیٰ نبی آگے سے کچھ کہیں گے، ابھی اللہ نے کہا نہیں تو عیسیٰ نے کہا نہیں، جواب نہیں دیا، قالا تو وہ کہیں گے سبحانک پاک ہے تو، ما نہیں یکونو ہے مناسب نہیں ہے، لی میرے لیے، کے بلکہ سوری ان، کیا غلطی کی تھی میں نے، نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تھا تو میں نے اخفا کر دیا، غلطی ہوگی مجھ سے، تو یہاں پر ہے ان اقولا، ان ہم اظہار کریں گے اس لیے کہ آگے حمزہ آ گیا ہے، ان کے اقولا میں کہتا۔ اچھا ایک اور بات، اقولا لام کے اوپر ہمیشہ یہ اقول جو ہے نا فعل مضارع کا صیغہ ہے، واحد متکلم ہے، فعل مضارع کا صیغہ، تو اس کے آخر میں ہمیشہ آخری حرف پر پیش آتی ہے، جیسے قال یقولو، قال یقولو، قال فعل ماضی اور یقولو فعل مضارع، یقولو کے اب گردان کرتے جائیں تو جو 13 نمبر پہ صیغہ آتا ہے وہ واحد متکلم کا اقول آتا ہے، اقول، اور جمع کا آتا ہے نقول، اقولو نقولو۔ ایک اور بات ہے، یہاں تو اقولا ہے، لام کے اوپر زبر ہے، تو یہاں زبر کیوں ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ فعل مضارع کا آخر ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، پیش والا ہوتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ شروع میں آ گیا ہے ان، کیا آ گیا ہے ان، جب فعل مضارع پر ان داخل ہوتا ہے، جب فعل مضارع سے پہلے ان آتا ہے تو یہ حروف ناصبہ ہے، ناصبہ کا مطلب ہے کہ جس حرف پر یہ داخل ہوتا ہے اس کے آخر میں زبر دے دیتا ہے، نصب دیتا ہے، کس کو سمجھ آئی ہے؟ ان کی وجہ سے لام کے اوپر زبر ہے،
ان کی وجہ سے لام کے اوپر زبر، ان اقول کہ میں کہتا، ما نہیں، لیسا جس کا، لی مام جس کا، لیسا نہیں، لی میرے لیے، لیے للہ اللہ کے لیے. تو اگر میں لی کے بعد یا چھوٹی آ گئی تو اس میں میرے کے معنی پائے گئے. ٹھیک ہے، میرے لیے ہم نے چھوٹی یا کا ترجمہ میرے کیا ہے. بحق کچھ حق، ان اچھا یہاں دیکھیے میں نے لفظ بولا ہے ان، تو کیا آنا چاہیے تھا؟ یہاں مجھے ان میں نے اظہار کیا، اظہار نہیں کرنا، یہ میں نے غلط پڑھا ہے نا. ان نہیں ہے کیونکہ آگے والا حرف ہے کنت، کاف آ گیا تو یہاں اخفا ہوگا. ان آگے کاف کے بعد نون ساکن ہے، پھر نون ساکن آ گیا، اس کے بعد تا آ گیا، یہاں بھی اخفا کریں گے. ان کنت قلتہ، کنت میں نے، قلتہ میں نے کہی ہوگی یہ بات، فقد تو یقیناً، علمتا تو جانتا ہے اسے. اچھا یہاں پر آگے دیکھیں تو ہے ہا کے بعد، علمتہ ایسے پڑھنا تھا نا، تو ہم نے تو کی وجہ سے یہاں وقف مطلق کی علامت ہم نے وقف کر دیا. علمتہ، ہا الٹا پیش، ہو کو ہم نے ہا کی میں بدلا، علمتہ. ٹھیک ہو گیا، آخر میں ہا کی آواز آئی ہے. فقد علمتہ، تعلم، علمتہ تو جانتا ہوگا، ہو اسے، تعلم تو جانتا ہے، ما جو فی نفسی میرے دل میں ہے، ولا اور نہیں، اعلم میں جانتا، ما جو فی میں نفسی کا تیرے نفس میں، تیرے دل میں، انک بے شک تو، انت تو ہی، علام الغیوب غیبوں کا جاننے والا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کہے گا اے عیسیٰ بن مریم، کیا تو نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری والدہ کو بنا لو معبود، دو معبود ہمیں بنا لو، یعنی ایک مجھے بنا لو اور ایک میری والدہ کو بنا لو اللہ کے سوا. تو اگر آگے سے حضرت عیسیٰ کیا جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے تو پاک ہے، میرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے حق نہیں ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہیں گے اگر میں نے یہ بات کہی ہے تو جانتا ہے، کیونکہ تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں ہے. بے شک تو ہی غیبوں کا جاننے والا ہے. اب خود کو تو نہیں کہا کہ میں بھی غیبوں کا علم جاننے والا. جی اب آپ نے اس آیت کریمہ میں کیا پڑھا، کیا سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنے واضح الفاظ میں اپنے متعلق یہ بات کہہ دی کہ میں علم غیب نہیں جانتا، علم غیب کی نفی کر رہے ہیں. تو آج کے مسلمان کیوں کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں؟ وہ تو صاف کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا. یہ بات اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے یہ بات اسے سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اب یہ اس کی کوئی لمبی چوڑی ہمیں ترجمے سے بات سمجھ میں آ گئی، اس کی کوئی لمبی چوڑی بات کرنے کی، کوئی وضاحت کرنے کی، کوئی تشریح پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، قلتو میں نے کہا، قلتو تا کے اوپر پیش آ گئی نا، تو میں نے کہا، قلتا تو نے کہا. ٹھیک ہے، قلتی تو ایک عورت نے کہا، زبر زیر پیش سے تینوں کے معنی بدل گئے. قلتا تو ایک مرد نے کہا، قلتی تو ایک عورت نے کہا، قلتو میں ایک مرد یا ایک عورت نے کہا. اچھا جی، قلتو میں نے کہا لہم ان سے، الا مگر، ما جو، امرتنی، امر. اچھا را کو یہاں غور سے آپ نے دیکھنا ہے کہ را کو پڑھنا کیسے. امر، را کو موٹا پڑھیں گے، پر کر کے پڑھیں گے. امرتنی تو نے حکم دیا ہے مجھے، بھی ہی اس کا، ان اعبدوا اللہ کہ تم عبادت کرو اللہ کی. کون سا اللہ؟ ربی جو میرا رب ہے، یا چھوٹی آئی ہے تو میرا ہو گیا، وربکم اور تمہارا رب ہے. وکنتو تو آ گیا نا، اور تھا میں. کانا کا مطلب ہوتا ہے تھا، تو کانا کی گردان پڑھیں گے تو کنتو 13واں سیگا یہ آئے گا. 14 سیگے ہوتے ہیں ٹوٹل.
ٹھیک ہے، تو 14واں نمبر پر جو آئے گا واحد متکلم کا تو ہوگا کنتو، جس کے تا کے اوپر پیش آئے گی. میں نے کہا تھا علیہم اور وکنتو اور تھا میں علیہم ان پر شہیدم ما دمتو گواہ جب تک میں رہا. تو پھر آ گیا میں رہا، میں کا معنی آئے گا اس میں، واحد متکلم ہے. فیہم ان میں، فلما پھر جب، توفیتنی تو نے اٹھایا مجھے. توفیت لفظوں پہ غور کریں، وفات میں سے ہے نا، وفات فوت، تو نے مجھے اٹھا لیا. اب یہاں پر وفا کا مطلب پورا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اجر پورے دیے گا، پورا. اب یہاں پر حضرت عیسیٰ کو تو جو پیچھے بھی آپ نے پڑھا فوت نہیں کیا بلکہ اللہ نے پورا اٹھایا، ٹھیک ہو گیا. وفیتنی تو نے مجھے اٹھا لیا. کنتا تھا تو، انتا تو ہی، انت الرقیب نگران، علیہم ان پر، وانتا اور تو ہی، علی کلی ہر چیز پر شہید گواہ ہے. بامحاورہ ترجمہ دیکھیے، ما قلت لہم الا ما امرتنی بہ، میں نے نہیں کہا تھا ان سے، میں نے تو صرف ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. اب پورا ترجمہ یوں کر لیں گے، ویسے تو نہیں میں نے کہا تھا ان سے مگر وہ جو تو نے مجھے حکم دیا تھا، بھی جس کا. اب جب ہم بامحاورہ ترجمہ کریں گے تو اس انداز میں کرتے ہیں، کیونکہ اس طرح سے جو بات کی ہے میں نے وہ بچوں والا ترجمہ ہے نا، جیسے بچے پورا جملہ صحیح نہیں بولتے. اب جب آپ ترجمہ بامحاورہ کرتے ہیں تو پھر بڑوں والی بات کرتے ہیں جس کی اگلے بندے کو صحیح معنوں میں سمجھ آ جائے. میں نے تو صرف ان سے وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. کیا کہا تھا؟ کہ تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا رب ہے، اور میں ان پر اس وقت تک گواہ رہا ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا. جب تو نے مجھے پورا اٹھا لیا، جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو پھر کیا تھا؟ کنت انت الرقیب علیہم، تو ہی تو ان پہ نگران تھا. جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو ہی تو ان پر نگران تھا، اور تو ہی ہر چیز پر خبردار ہے. خبردار، شہید، گواہ. تو ہی ہر چیز پر گواہ ہے، تو ہی ہر چیز پر گواہ تھا. تجھے پتہ تھا، مجھے تو نہیں پتہ. میں تو جب تک موجود تھا مجھے پتہ ہے. میں کلاس میں آئی ہوں، مجھے کوئی کہتا ہے کہ یہ ٹیبل کے اوپر یہ چیزیں پڑی تھیں، کس نے اٹھائی ہیں؟ بھائی میں تو جب تک تھی میرے پاس کوئی نہیں آیا، ٹھیک ہے، میں یہاں سے چلی گئی، مجھے کیا پتہ کون آیا. پھر جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، جی آپ تھے نا. بات ہم کرتے ہیں کہ نہیں اس طرح سے؟ جب تک میں تھی مجھے علم ہے کوئی نہیں آیا، جب میں چلی گئی تو آپ تھے، آپ ہی کو زیادہ پتہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کون آیا کون گیا. ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ بھی اپنی برات کا اظہار اس طرح سے کریں گے کہ جب تک میں تھا مجھے پتہ، اس کے بعد نہیں مجھے پتہ. اللہ اکبر کبیرہ. اچھا، تو ہی ان پر کیا تھا؟ نگہبان تھا. اچھا پیچھے دیکھیں کہ میں نے، اللہ تعالیٰ کہ حضرت عیسیٰ کہیں گے میں نے ان سے کہا تھا انی اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ تم عبادت کرو اس کی جو میرا اور تمہارا، میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، اس کی عبادت کرو. حضرت عیسیٰ نے توحید و عبادت رب کی یہ دعوت عالم شیر خارگی کی ایج میں بھی دی تھی. کیا کہا تھا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے عبادت یعنی حکم دیا گیا نماز کا اور اس طرح سے اللہ کی عبادت کرنے کا. اور عمر جو تھی جوانی اور کہولت میں بھی یہی کہیں گے کہ اللہ کی عبادت کرو. اچھا یہاں پر آگے دیکھیے، توفیت جو بھی ہم نے کر لیا، فوت بھی ہے، پورا اٹھانا بھی ہے، اس طرح سے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ میدان محشر میں کیا ہے پیچھے نا، انت الرقیب علیہم، تو ہی ان پر نگران تھا، تو ہی ان پر نگران تھا. حدیث میں آتا ہے میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے کچھ امتی آنے لگیں گے
تو فرشتے ان کو پکڑ کر دوسری طرف لے جائیں گے اور فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میری امتی ہیں، شکل و صورت وضاحت تو نظر آ رہی ہے کہ امت محمدی ہے۔ فرشتے آپ کو فرمائیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا کیا بدعتیں ایجاد کی تھی۔ جب آپ یہ سنیں گے تو آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت یہی کہوں گا العبد الصالح، جو العبد الصالح نے کہا، میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو العبد الصالح نے کہا۔ کیا کہا؟ اس سے مراد حضرت عیسیٰ، یعنی جو حضرت عیسیٰ نے کہا وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میں بھی اس وقت یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ نے کہا۔ اس آیت کا لاسٹ پہ جو ترجمہ ہے نا، کون سا؟ وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ۔ میں بھی پھر اس وقت یہی کہوں گا جو حضرت عیسیٰ نے یہ الفاظ دہرائے تھے کہ مجھے نہیں پتہ، جب تک میں زندہ تھا مجھے پتہ ہے، جب میں دنیا سے چلا گیا تو پھر مجھے نہیں پتہ کیا ہوا تو کیا نہیں، کیونکہ تو جانتا ہے، نگران تو اللہ تو تھا۔ جی اب آگے اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ ہاں وہ حضرت عیسیٰ کہیں گے ان اگر تعذبہم تو عذاب دے انہیں فإنہم تو بے شک وہ عبادک تیرے بندے ہیں، وَإِن اور اگر تغفر لہم تو بخش دے انہیں فإنک پس بے شک تو ہی العزیز الحکیم غالب، انت العزیز الحکیم بے شک تو ہی بہت غالب حکمت والا ہے۔ اب محاورہ ترجمہ، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اگر تو انہیں عذاب دے گا تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے گا تو بے شک تو ہی بہت غالب کمال حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یا اللہ ان کا معاملہ تیری مشیت کے سپرد ہے، اس لیے کہ تو فعال لما یرید ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور تجھ سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، سورۃ الانبیاء میں اللہ نے کہا کہ اللہ جو کچھ کرتا ہے اس سے پوچھا نہیں جائے گا، لوگ جو کچھ کرتے ہیں ان سے ان کے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ گویا آیت میں اللہ کے سامنے بندوں کی عاجزی اور بے بسی کا اظہار بھی ہے، اور اللہ کی عظمت و جلالت اور اس کے قادر مطلق اور مختار کل ہونے کا بیان بھی ہے۔ پھر ان دونوں باتوں کے حوالے سے عفو و مغفرت کی التجا بھی ہے۔ سبحان اللہ، کیسی عجیب و بلیغ یہ آیت ہے۔ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، میرے کیا لگتے ہیں؟ یہ باجی جان کو اٹھائیں، ان کا سر سیدھا کریں۔ اچھا جی، اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں اس آیت کو پڑھتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں یہ آیت پڑھتے رہے، بار بار ہر رکعت میں اسی کو دہراتے رہے، یہاں کے ساری رات گزر گئی، صبح ہو گئی۔ اندازہ لگائیے، صحیح مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد کی، ساری رات گزر گئی اسی آیت پہ، بار بار نوافل میں یہی آیت دہراتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد دیکھیے قال اللہ، تو اللہ کہے گا ھذا یہ یوم دن ہے، ینفع الصادقین فائدہ دے گی سچوں کو، صدقہم ان کی سچائی، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من سے تحتہل، اس تحت میں دو ہاں ہیں، ایک ہے حلوے والی ہا جو تہ اور دوسری ہے ہا دو چشمی ہا، ٹھیک ہے، تحتہل انہارو،
تحت نیچے انہار نہریں خالدینہ یہ ڈور بند کیجیے ہمیشہ رہیں گے فیہا اس میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ راضی ہوا اللہ تعالی عنہم ان سے ورضو اور وہ راضی ہوئے عنہ اس سے آگے تو آ گیا تو عن کیا پڑھیں گے آخر میں ہا کے بعد نہیں عن ذالک الفوز العظیم ذالک یہ فوز کامیابی ہے عظیم بڑی بامحاورہ ترجمہ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اللہ کیا کہیں گا اللہ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ دے گی اور جو سچے ہوں گے سچائی فائدہ کیا دے گی ان کی سچائی کی وجہ سے ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے پھر اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے جس کے ساتھ اللہ راضی ہو گیا ذالک الفوز العظیم یہ بہت بڑی کامیابی ہے اللہم اجعلنا منہم دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ان میں کا شامل فرما جن سے تو راضی ہوتا ہے جن سے تو راضی ہوا اور اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جو اللہ کو پسند ہے اس کے بعد للہ ملک السماوات والارض للہ اللہ کے لیے ملک بادشاہی ہے سماوات آسمانوں کی والارض اور زمین کی وما اور جو فیہن ان میں ہے وہو اور وہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے زمین و آسمان میں اور جو کچھ ان میں ہے اللہ کے لیے ہیں زمین و آسمان کی بادشاہی پہلے تو زمین آسمان کی بادشاہی پھر اس کے بعد وما فیہن زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے جو کچھ ہے اس میں ہم بھی ہیں ایسا ہی ہے تیری میری کر کے آج ہم کتنا قتل و غارت اور لڑائیاں جھگڑے اور کر سکتے ہیں جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ قادر ملک مطلق ہے جو چاہے کر سکتا ہے یہ تھا آج کا سبق الحمدللہ سورۃ المائدہ مکمل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو کچھ ہم نے اس سورہ مبارکہ میں پڑھا سنا اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین ناظرین اسلامک اور اتھینٹک ویڈیوز دیکھنے ناظرہ قرآن قرآنی قاعدہ بات تجوید اور ترجمۃ القرآن سیکھنے کے لیے وہ بھی آسان طریقے سے ہمارا چینل قرآن اینڈ اسلام 36 سبسکرائب اور لائک اور صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسروں کو شیئر کر دیں جزاکم اللہ خیر